أشهد أن محمد رسول الله۔ ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا تھے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق یودعون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی سلطانہ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم ہے۔ یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی۔ یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور اگر اسے اور توسیع تو ہندوستان بھی ہے۔ یہ ہے عرب کا مشرق، اس سے فوجیں جائیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں۔ اب دوسری حدیث سنیے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی۔ دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا۔ خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئے گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکے گی کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے ہیں۔ یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی ہیکل سلیمانی قائم ہوا، پھر یہ یروشلم بھی رہا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو نکل جاؤ، یہاں سے کوئی یہودی باقی نہیں رہا، بالکل تہوبارہ برباد کر دیا۔ اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر۔ 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد ہوا۔ اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نام نہیں۔ تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا، اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا۔ ایک دفعہ پہلے نکلا تھا، 999 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا قتل کیا۔ اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے۔ کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کرد۔ عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے، بہت حکومت کر چکے تھے، 400-500 برس کی حکومت، اور ان کے عیش اور ان کے آرام اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے۔ واپس لینے والا گرم کرد صلاح الدین ایوبی۔ گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم۔ اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس تو ہو گئے، 88 نہیں 38 برس تو ہو گئے، لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے، لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے، خراسان کے علاقے سے فوجیں آئے۔ یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتایا یروشلم کا نام ہے۔ خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے ہیں، کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے، ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں۔ خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا۔ پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ بالاکنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو بالاکنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا حصہ ہے۔
باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان شاہدرم حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کہلاتا تھا، یہ خراسان نہیں ہے، لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو ابھی ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ، دی گریٹ خراسان۔ ایک مرتبہ ایک یہاں کا جو کاؤنسلیٹ ایران کا وہ آئے تھے میرے پاس، ان کے اہم آدمی، ان سے میں نے پوچھا خراسان تو پہلے تو ان کا خراسان ہمارا کیسے معلوم، نہیں مجھے خراسان، او خراسان بزرگ، وہ جو دی گریٹر خراسان کی بات کر رہے ہیں وہ یہ تھا۔ پھر میں نے اور طریقوں سے بھی تحقیق کی، پہلے خیال تھا کہ پورا افغانستان اس میں شامل ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ نہیں، یہ جو جنوبی حصہ ہے یہ سیستان کہلاتا تھا، کچھ بلوچستان کا حصہ اس میں شامل تھا اور کچھ یہ جنوبی حصہ افغانستان۔ یہاں سے فوجیں جائیں گی اور یہ فوجیں جا کر خراسان سے چل کر ایلیا پہنچے گی، یروشلم پہنچے گی اور اپنے جھنڈے گاڑ۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے۔ اس میں بھی اب میں اس سیرت ترجمان القرآن اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک تو انہوں نے جو اردو میں کہا تھا، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ٹھنڈی ہوا حضور کو آئی، مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جو ہے حوالہ مجھے نہیں مل سکا اب تک، لیکن لوگ مانتے ہیں کہ ہاں ہے، حدیث ہے، پڑھی ہے ہم نے، لیکن بتا نہیں پا رہے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ حدیث کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں سے تلاش کرنا آسان کام ہو، اور اقبال کو کافی علم تھا ان چیزوں کا، اس کو بغیر کسی بنیاد کے نہیں کہہ سکتا۔ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو بات ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کے پہلے مصرعے میں تو حضرت مہدی کا ذکر ہے، وہ میں بعد میں اس کا ذکر کروں گا جب ان کا وقت آئے گا۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، خضر وقت، وقت کا خضر، میرے نزدیک وقت کا مجدد حضرت مہدی، وہ خلوت حجاز سے باہر آئیں گے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادی دور و دراز آید برون، کارواں اس وادی دور و دراز سے چلے گا۔ یہ وادی دور و دراز کون سی ہے؟ وادی سندھ۔ وادی سندھ کا تصور پکڑیے آپ کو کیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وادی سندھ، یہ سارے ٹریبیوٹس جو آ رہے ہیں جو وادی دریائے سندھ میں مل رہے ہیں، جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی شاخیں ہیں، وہ تو درخت کے تنے سے نکلی ہے۔ ایک یہ کہ ٹریبیوٹریز ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے دریا ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں تو ایک بڑا دریا بنتا ہے۔ یہ ٹریبیوٹریز مشرق سے بھی آ رہی ہیں سندھ میں اور مغرب سے بھی آ رہی ہیں۔ افغانستان کا مشرقی حصہ اسی وادی سندھ کے اندر ہے، اور یہ موجودہ پاکستان، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم سے نکل گیا دریائے ستلج تک، یہ اس وادی سندھ کا حصہ ہے۔ کہاں آ رہا ہے ستلج؟ سندھ میں، اور بیاس تو ستلج میں پہلے ہی آ گیا، راوی آ گیا، چناب آ گیا، جہلم آ گیا، سب سندھ میں پہنچ گئے، پیٹن کوٹ میں سے پہنچ گئے۔ اوپر سے یہ دریائے سوات آ رہا ہے، یہ دریائے دیر آ رہا ہے، یہ دریا فنا آ رہا ہے، یہ دریا فنا آ رہا ہے، سب دریائے کابل میں ہو کر کہاں پہنچے؟ سندھ میں۔ اوپر سے دریائے ہنزا آ رہا ہے، دریائے گلگت آ رہا ہے، کہاں آ کر گرے؟ سندھ میں۔ پھر یہ جو دریا آ رہے ہیں جو ہمارے جو ہے درائے گومل سے چلا آ رہا ہے، کوچی چلا آ رہا ہے، کہاں جاتے؟ سندھ میں۔ یہ پوری وادی ہے، یہ افغانستان کا مشرقی حصہ جو پختون ہے، 100% پختون ہے، وہ در حقیقت وادی سندھ کے اندر ہے۔ یہ دو طرف سے وادی سندھ۔ کارواں زی سے مراد ازی، کارواں ازی وادی دور و دراز آیت برو، فوجیں یہاں سے جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برو، کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو۔ یہ ہے اس سیر کا۔ حالانکہ یہی شخص ہے جو اپنے خطبات کے اندر نفی بھی کرتا ہے کہ یہ مہدی اور وہ یہ سب تصورات جو ہے یہ کوئی صحیح نہیں ہے، اور یہ پرانی کوئی روایات چلی آ رہی تھی، ہر مذہب میں تصور ہے، اس طرح کی بات کہی۔ جب عقل سے بات کرتا تھا،
اس میں ٹھوکریں کھاتا تھا، لیکن جب دل سے اس کے یہ سیلاب کے معنی چشمہ ابھرتا تھا دل سے اس کی شاعری، اس میں ہوتے تھے وہ حقائق یہ جو ابدی. اس پر جو اشفاق صاحب ہوتے تھے ہمارے ہاں، اشفاق احمد ادیب، ڈرامہ نگار، تلقین شاہ، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اگر ان کا مذاق اڑایا